حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شب سوئے، ان کے کوئی چاہنے والے ان کے ہاں چلے گئے، یہی دیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ ان کی رات کیسے گزرتی ہے، تو آپ بھی بستر پر چلے گئے، وہ بھی بستر پر لیٹ گئے۔ وہ صاحب جو ہیں رات کو اٹھے، انہوں نے تہجد کی نماز بھی پڑھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہیں اٹھے، اور صبح جب نماز فجر کا وقت ہوا تو امام صاحب ایسے ہی بستر سے اٹھے اور مصلی پر آ کر کھڑے ہو گئے، نماز جو ہے پڑھا لی اسی طرح۔ تو دل میں وہی کھٹکا تھا کہ بھائی یہ کیا، یہ تو سوئے رہے رات بھر، تہجد بھی نہیں پڑھی اور آ کر اسی طرح نماز بھی پڑھا دی۔ تو امام صاحب سے درس کے بعد سوال کر لیا کہ جی حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ تو، فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب رات کو میں لیٹا فلاں آیت جو وہ میرے ذہن میں آ گئی، اب میں اس پر سوچتا رہا، اس سے میں نے 300 کچھ مسائل، آپ نے فرمایا کہ میں نے 300 اتنے مسائل اخذ کیے ہیں، تو مجھے نیند ہی نہیں آئی، میں تو اسی میں مستغرق رہا، اور صبح فجر کی اذان ہوگی تو اٹھ کر آ گیا، میں سویا ہی نہیں۔ تو وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، یعنی انہوں نے وہ کام کیا جو صرف ان کی ذات کو فائدہ دینے والا نہیں تھا، مجھے آپ کو فائدہ دینے والا تھا۔ انہوں نے ہمارے لیے ان مسائل کو اخذ کیا کہ اس قرآن کی آیت سے کیا کیا مسائل نکلتے ہیں، وہ ان میں مستغرق رہے، آنے والوں کے لیے سہولت ہو جائے، آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ اس مشکل سے کس طرح ہم نکل سکتے ہیں، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اجماع صحابہ اس پر کیا کہتا ہے، صالحین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے 300 اتنے مسائل نکالے ہیں، تو لہٰذا میں سویا نہیں تو میرا وضو کیسے جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، ان کی تقلید کرنے کا حکم دیا، لیکن ان کے علاوہ دوسروں کی تقلید سے منع کیا، روکا ہے۔ اگر کوئی ایسی رسم، ایسا رواج، کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے قرآن منع کرتا ہے، جس سے سنت روکتی ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں، تو ایسے طریقے کی اتباع کا ہمیں حکم نہیں ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا، اس کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔